آئیے آج نبوی تعلیمات کے ایک بہت ہی بنیادی پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی ہمدردی اور سماجی بہبود۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے ایمان کی جڑ سے جڑا ہوا ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ الفاظ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہیں، اور یہ اس وقت کہے گئی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ یعنی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار کیسا تھا، رشتہ داری نبھانے والا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا اور مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا۔ دیکھیں، اسلام میں عبادت کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا، وہ اصل میں دو مین پلرز پر کھڑا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرے ہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اور سچی عبادت ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن کا نام ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مطلب ضرورت مندوں کی مدد، پڑوسیوں کے حق اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کیسے جڑتا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی سوچ پر بات ختم کریں گے جو ان تمام باتوں کو ہماری اپنی زندگی سے جوڑ دے گی۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبادت صرف نماز، روزے جیسی ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق بہت گہرا ہے ہمارے خلوص اور ہماری سماجی ذمہ داریوں سے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سچی پرہیزگاری صرف ظاہری عبادات پوری کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل تعلق تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے ہے۔ آئیے اب اسی اصول کو سمجھنے کے لیے سیرت نبوی سے 3 عملی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں معاشرے کے کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کی۔ اسلام نے اس عمل کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اسے کچھ اعلیٰ ترین عبادات کے برابر ٹھہرایا ہے۔ یہ حدیث واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ یا مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کا اجر اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یا اس شخص جیسا جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کی خدمت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں تو یہ خاص تعلیم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنا یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور ہمدردی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو بے نظیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، یعنی آپ نے معاشرے کے مالی بوجھ کو خود اپنے اوپر لے لیا۔ اب اسی ہمدردی کے دائرے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے اہم موضوع پر آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام میں اس پر غیر معمولی زور دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بہت غور طلب ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور خیرات کرتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آپ کا جواب دل دہلا دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو ہماری کثرت عبادت بھی ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اب اس کے بالکل برعکس ایک اور کہانی سنیں۔ اسی صحابی نے ایک دوسری عورت کا ذکر کیا جو بہت کم نفل نمازیں پڑھتی اور روزے رکھتی تھی، اور صدقے میں بھی بس پنیر کے چند ٹکڑے ہی دے پاتی تھی، لیکن وہ کبھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اور اس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ ہماری عبادات کی کمی کو بھی پورا کر سکتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر پڑوسی ہے کون؟ ہم تو بس ساتھ والے 1-2 گھروں کو ہی پڑوسی سمجھتے ہیں نا، لیکن نبوی تعلیمات کے مطابق پڑوسی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر طرف 40 گھروں تک جو بھی رہتے ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی 3 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا وہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس کے 3 حق ہیں۔ دوسرا وہ جو صرف مسلمان پڑوسی ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ اور تیسرا وہ جو غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا بھی کم از کم 1 حق، یعنی پڑوسی ہونے کا حق ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے۔ ہمدردی کے اسی سفر کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اپنے آخری بنیادی موضوع کی طرف آتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جسے اسلام میں ایک عظیم نیکی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایثار کی ایک ایسی کہانی ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکا مہمان آیا۔ ایک انصاری صحابی انہیں اپنے گھر لے گئے، لیکن گھر میں کھانا صرف ان کے اپنے بچوں کے لیے تھا۔ اب دیکھیں اس خاندان نے کیا کیا۔
बीवी ने किसी तरह बच्चे को भूखा ही सुला दिया, फिर बहाना बनाकर चिराग बुझा दिया ताकि मेहमान को पता न चले कि वो लोग खा नहीं रहे, और फिर पूरा खानदान अंधेरे में बैठकर सिर्फ मुंह चलाता रहा ताकि मेहमान ये समझे कि सब खा रहे हैं और वो अकेला खाना सुकून से खा ले। इस बेमिसाल कुर्बानी का जवाब सीधा आसमान से आया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमा दी जिसमें इस अंसारी खानदान के ईसार की तारीफ की गई और उनके इस अमल को रहती दुनिया तक के लिए अमर कर दिया गया। तो वो कुर्बानी तो एक मिसाल थी। उसूल ये है कि भूखों को खाना खिलाना बेहतरीन आमाल में से एक है, यानी किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना, उसका कर्ज अदा करना या उसकी भूख मिटाना। और दूसरी तरफ इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने पर सख्त वड़ीद भी है। कुरान पाक में जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम यहां क्यों हो, तो वो अपने दो बड़े जुर्म बताएंगे। एक ये कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, और दूसरा ये कि वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते थे। चलें अब आखिर में इन तमाम बातों को समेटते हैं और एक ऐसे नुक्ते पर गौर करते हैं जो हमें कुछ करने पर, कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मकरूज का कर्ज मेरे जिम्मे है, ये सुन्नत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम में से कितने खुशनसीब हैं जो अपने मुआशरे में इस अजीम उसूल को जिंदा करने की कोशिश करते हैं।